بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ وہ حویلی کے پچھلی جانب ایک درخت سے بندھے چھوٹے سے بنے جھولے پر بیٹھی تھی کہ ایک ملازم کا 6-7 سالہ بچہ ہاتھ میں ایک ڈبے لیے بھاگتا ہوا آیا۔ باجی یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اس نے ڈبہ اس کے سامنے کیا تو اس کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ او گاڈ، یہ یہاں بھی ٹپک پڑا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ڈبہ لے کر کھولنا شروع کیا۔ ہمیشہ کی طرح چاکلیٹ کا ڈبہ اور ساتھ ایک چٹ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، مجھے پورا یقین تھا کہ تمہارا رزلٹ ایسا ہی شاندار ہوگا۔ بیسٹ آف لک فار نیکسٹ سیمسٹر۔ اس کے باوجود کہ میرا انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا، فرام اینڈ فار ایم ہر بار کی طرح اس بار بھی چٹ کے آخر پر دائرہ بنا کر اس میں ڈبل ایم لکھا ہوا تھا۔ اس نے چٹ تروڑ مروڑ کر پھینکی۔ دادو یہ تم رکھ لو، کھا لینا اور چھوٹی کو بھی دینا۔ منشا نے ڈبہ کھولے بغیر ہی اسے تھما دیا۔ ایک بار یہ سامنے آ جائے، اس کی ٹوٹ پھوٹ تو میرے ہاتھوں پکی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تب سے اسے ہر اہم موقع پر اس کے لیے گفٹس آتے۔ اس نے دلاور سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوریئر آتا وہ کھول کر الماری میں رکھ دیتی۔ بعد میں اس نے کھولنے بھی چھوڑ دیے، مگر ہر آنے والے کوریئر پر اس نامعلوم بندے کے لیے غصہ بڑھ جاتا۔ داؤد کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ باجی آپ کو پتہ ہے یہ جھولا میں نے ابا کو بول کر لگوایا ہے، آپ روز آ جایا کریں، ہم مل کر جھولے لیں گے۔ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھی بچی نے کہا تو وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک دم ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر آئی تو ماہر اور سفیان جو دلاور سے ملنے جا رہے تھے اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر رکے، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتی کچن میں آئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے آئے تو گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ماہر نے پوچھا، وہ جو پہلے ہی بھری پڑی تھی۔ اس کے یوں ہمدردی سے پوچھنے سے اس کا دماغ گھوما۔ یہاں آنے سے کچھ دن پہلے میں گھر کے پاس والی نرسری سے پودے لے کر آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے راستہ روک کر بالکل ایسے ہی حال پوچھا تھا، اور پھر کئی دن تک لوگ ہاسپٹل میں اس کا حال پوچھنے جاتے رہے۔ سنا تھا بیچارے کو سر میں 3 ٹانکے لگے تھے۔ اس نے جگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اصیلے لہجے میں کہا تو سفیان نے بے ساختہ کہہ کر لگایا۔ وہ گلاس اٹھا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ ماہر اس کی بات کا اثر لیے بغیر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، آئی ایم شیور ہماری خوب جمے گی۔ ماہر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ میں نامحرموں سے دوستی نہیں کرتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بھائی بنا لو، ماہر جھٹ سے بولا۔ سوری میرا آلریڈی بھائی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے ہیں میرے بھیا۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی ایرے گہرے کو بھائی بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹکا سا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جواب پر ماہر کا رنگ بدلا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ گواہ تھا کہ وہ دل ہی دل میں دلاور کو بہت سی گالیوں سے نواز چکا تھا۔ ہمارا دشمنی کا رشتہ تو رہے گا نا، ماہر نے کہا تو وہ دروازے کے پاس جا کر رکی۔ تم مجھ سے دشمنی کا معیار رکھتے تو نہیں، مگر چلو تمہاری خوشی کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی باہر نکل گئی۔ ہر بار نئے سٹائل میں تمہاری بےعزتی کر کے جاتی ہے، سفیان ہنستے ہوئے بولا۔ میرا آلریڈی بھائی ہے، بہت اچھے ہیں میرے بھیا۔ ماہر نے اس کی نقل اتاری۔ ایک بھائی پر ایسے کر رہی ہے جیسے ایک نہ ہو، 100 ہو گئے، ہم 4 تو نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تو سفیان کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹی۔ مرو تم بھی، وہ منہ بناتا اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر سفیان نے کہا، میں نہیں جا رہا، کم سے کم آج کی تاریخ میں اس خبیث انسان کی شکل دیکھنے کا میرا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ وہ دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یار تم اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا مطلب میں سیریس کیوں ہو رہا ہوں؟ بھائی اس کے ہم ہیں، اور اس دلاور کو بھیا بھیا کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا بولو، کوئی سن لے گا۔ سفیان نے اس کا گھر جو سیڑھیوں کے درمیان کھڑا ہو کر دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ کوئی سنتا ہے تو سن لے، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں۔ دیکھو ماہر تم ایسے ہی دل پر لے رہے ہو، وہ کون سا جانتی ہے، اس کے لیے تو وہی اس کا بھائی ہے۔ سفیان نے اس کے پاس سیڑھیوں پر آتے ہوئے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بس یہی بات ہے نا، تو چلو میں بتا کر آتا ہوں۔ ماہر نے واپس پلٹا۔ ماہر، سفیان نے تنبیہ سے پکارا، کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ باہر سے چودھری قادر نے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے آپ کی بھی؟ ماہر اسے چھوڑ کر چودھری قادر کی طرف مڑا تو سفیان نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کو پیچھے کھینچا۔ نتیجن وہ سیڑھیوں پر جا گرا۔ اس کی ایک بک رہ گئی ہے، اس کو لے کر پریشان ہے، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ اگلی بار زیادہ محنت کر لے۔ سفیان نامحسوس انداز میں اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ تیاری کر لینا، اللہ بہتر کرے گا، وہ کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد سفیان اس کی طرف مڑا جو اٹھ کر اپنی کمر مسل رہا تھا۔ شاید سیڑھی کا کنارہ اس کی کمر میں لگا تھا۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر شیراز کے کمرے میں اس کے سامنے بیڈ پر پھینکا۔ لیپ ٹاپ میں مصروف شیراز نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کو سنبھالیں بھائی، یہ وقت سے پہلے طوفان لانے کے چکروں میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شیراز نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابا کے سامنے منہ کھولنے لگا تھا۔ بمشکل کور کر کے آیا ہوں۔ سفیان نے اسے گھورتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا پاگل ہو چکے ہو؟ شیراز نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ سارا دن اس بندے کے لیے بھیا بھیا کا راگ الپتی ہے جو اس کا کچھ نہیں لگتا، اور ہمیں ایسے اگنور کر جاتی ہے جیسے ہم سرے سے ہوں ہی نہیں۔ شٹ اپ ماہر ہیں بیرو، کیوں بیچارے پر غصہ کر رہے ہو؟ فکر مت کرو، تیرا میرا غم ایک ہی جیسا ہے۔ حیدر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے پہلے شیراز اور پھر ماہر سے کہا، ایک منٹ، تیرا کون سا غم ہے؟ شیراز نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑایا۔ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے بھول ہی گیا تھا کہ سامنے اسفند نہیں شیراز ہے۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی تمہارا دھیان بٹانے کو بول رہا تھا۔ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں، اس کی سروس کرنے والی ہو گئی تھی، بس وہی کر رہے تھے۔ تم کب آئے؟ شیراز نے ماہر کو گھورتے ہوئے کہا، میں ابھی آیا ہوں، فارغ تھا تو سوچا تم لوگوں سے ملتا چلوں۔ پھوپھو بھی آئی ہیں؟ سفیان نے پوچھا۔ نہیں، وہ 1-2 دن میں آنے کا کہہ رہی تھیں۔ آ جاؤ ڈیرے پر چلتے ہیں، میں اسفند سے بھی مل لوں گا۔ حیدر نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ نانو، مجھے کافی پینی ہے۔ حیدر نے ہال کے دروازے سے داخل ہوتی منشا کو دیکھتے ہوئے کہا، نانی صدقے ابھی بنوا دیتی ہوں۔ چل اٹھ، سمیرا جا کر بچے کے لیے بنا لا جو بول رہا ہے۔ صفیہ خاتون نے پاس بیٹھی سمیرا سے کہا، دادی مجھے نہیں پتہ کیسے بناتے ہیں، چچی بنا لیتی ہیں۔ شیراز اور ماہر لوگوں کے لیے وہی بناتی ہیں، وہ تو شہر گئی ہوئی ہیں، چل تو کچھ اور بنوا لے۔ صفیہ خاتون نے حیدر سے کہا، منشا کو بنانی آتی ہے۔ سمیرا نے جھٹ سے کہا، اچھا وہ آتی ہے تو اسے کہتی ہوں۔ 10 منٹ بعد ہی وہ ہاتھ میں میکرونی کا باؤل لیا باہر آئی۔ اے لڑکی یہاں آ، صفیہ خاتون نے اسے آواز دی تو وہ مڑ کر ان کے پاس آئی۔ جا بچے کو وہ بنا کر دے۔ صفیہ خاتون نے اسے آرڈر لگایا۔ کیا فیڈر؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بچے کو ڈھونڈنا چاہا تو حیدر کو صدمہ لگا۔ آئے ہائے لڑکی، کیسی باتیں کرتی ہو، میرا بچہ اب فیڈر پیے گا؟ انہوں نے اسے گھورا۔ عموماً تو بچے تو فیڈر ہی پیتے ہیں، اب آپ کا بچہ اگر فیڈر کی بجائے ڈائریکٹ پتیلے کو منہ لگاتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے تو حیدر نے بڑبڑا کر رہ گیا۔ زیادہ پٹر نہ کر، جا کر بنا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے حیدر کی طرف دیکھا۔ کافی، سمیرا جلدی سے بولی۔ ہاں وہی، آپ کا بچہ کافی بھی پیتا ہے؟ منشا کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ کافی کیسے پینی، مگر جان بوجھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہ باتیں بعد میں بنا لینا، ابھی جا کر کام کر، یہ باؤل یہاں رکھ جا۔ صفیہ خاتون نے اس کے ہاتھ سے مکرونی کا باؤل پکڑ کر ٹیبل پر رکھا۔ نانو مجھے یہ بھی کھانے ہیں، حیدر نے معصومیت سے کہتے ہوئے اس بار واقعی ہی 8-9 سال کے بچے کو پیچھے چھوڑا تھا۔ وہ جو کچن کے دروازے پر پہنچ چکی تھی جلدی سے مڑ کر آئی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اٹھ چکا تھا۔ یہ واپس کرو، میرے ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ اب تو میں شروع کر چکا ہوں، اس نے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے اسے بتایا، کم چڑھایا زیادہ تھا۔ یہ رونا دھونا بعد میں کر لینا، ابھی تو جا جہاں جا رہی تھی۔ صفیہ خاتون اس کو رونے کے لیے پر تولتے دیکھ کر کہا تو وہ حساب چکتا کرنے کا موسم ارادہ کیے کچن میں چلی آئی۔ مگ اٹھا کر اس نے پانی ابال کر اس میں کافی ملائی، 1 چمچ نمک، 2 چمچ مرچیں ڈالی اور تسلی سے حل کر کے ٹرے میں رکھ کر بیبے بچے کی طرح لا کر اس کے سامنے کی۔ اس کے آنے تک وہ باؤل خالی ہو چکا تھا۔ حیدر نے بڑی شان سے ٹرے میں سے کپ اٹھا کر منہ کو لگایا اور پہلے ہی گھونٹ نے اس کی 28 طبق روشن کیے تھے۔ پل میں اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہوا۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے حیدر کو اتنی ہوش بھی نہ رہی کہ وہ حلق میں اٹکا گھونٹ باہر ہی پھینک دے، مگر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ صفیہ خاتون نے تشویش سے، جبکہ سمیرا نے حیرت زدہ ہوتے مگ اٹھا کر منہ کو لگایا اور دوسرے ہی لمحے کافی اس کے منہ سے باہر تھی۔ یہ کیا بنایا ہے اور کیا ڈالا ہے اس میں؟ سمیرا نے اسے گھورا۔ کافی بنائی ہے اور کچھ نہیں ڈالا۔ آپ کو کیا پتا، کافی ایسے ہی بنتی ہے۔ منشا کو کانفیڈنٹ لیول آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کافی میں مرچوں کا کیا کام؟ سمیرا کی حیرانی سوال تھی۔ اس نے اسپیشل کافی کا بولا تھا تو اسپیشل کافی کا یہی مطلب ہوتا۔ آپ کو کیا پتا، نہ آپ نے کبھی بنائی نہ کبھی پی۔ وہ اپنی بات پر مضبوطی سے قائم تھی۔ کمال ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، حالانکہ چچی بناتی ہیں وہ تو ایسا کچھ نہیں ڈالتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ مگ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ لائیں مجھے دیں، میں کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ منشا اس کے ہاتھ سے مگ پکڑ کر کچن میں آئی، جہاں حیدر بیسن پر جھکا کلی کر رہا تھا۔ ساتھ میں ہچکیاں بھی تیز رفتاری سے کام کر رہی تھیں۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر وہیں کھڑی ہو کر اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ منہ دھونے کے بعد آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مار کر پلٹا تو سینے پر ہاتھ باندھے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ جان سکتا ہوں یہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, जब तक सूद समेत वापस ना लौटा दूँ मुझे चैन नहीं आता। तो तुम्हें कैसे छोड़ देती? उसने पुरसुकून मुस्कुराहट से कहा। काफ़ी बनाने का ही तो बोला था, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो तुमने यूं बदला लिया? मांग कर चाहे तो कोई मेरी जान भी ले ले, मगर छीनने से मुझे सख्त नफरत है। तुमने मुझसे मैकरोनी का बाउल छीना था। मिस्टर हैदर, मुआज़ हैदर, उसने तस्दीक की। वट एवर, उसने सर झटका। मेरे हाथ से मेरी ही चीज़ छीन कर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें जाने दूंगी? आइंदा एहतियात करना, मैं बदला बहुत बुरा लेती हूँ, समझे? उसको अपने साथ रखना, कुछ हेल्प हो जाएगी। शेल्फ से चीनी का डब्बा उठाकर उसके हाथ में थमाया और ख़ुद बाहर निकल गई। कैसे गुजरेगी पूरी ज़िंदगी, अल्लाह पाक अपना करम किए रखना मुझ पर। उसने आसमान की तरफ देखते हुए दिल से दुआ की थी। साहिल के किसी दोस्त का वलीमा था जो कि उसको अटेंड करने शहर जाना था। सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ पर स्याह रंग की जैकेट पहने, बालों को नफासत से सेट किए, वो तेज़ तेज़ कदमों से नीचे आया। 2 बजे का दावत का टाइम था और 1:30 तो उसको घर में बज चुका था। इसलिए वो आगे पीछे देखे बगैर उजलत में निकल रहा था कि हाल के बैरूनी दरवाजे से दाखिल होती मिनशा से जा टकराया। वो तो फिर भी बच गया था, मगर ध्यान पान से मिनशा पूरे खड़ाक के साथ ज़मीन बोस हुई थी। उसको नीचे गिरा देखकर उसका पारा हाई हुआ। पता नहीं क्यों वो जब जब उसकी शक्ल देखता था उसका मीटर शार्ट हो जाता था। शायद उसकी पलट कर जवाब देने की आदत उसको जहर लगती थी। बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा लड़कियों को झिड़क खाकर साइड पर होते देखा था, मगर वो पलट कर आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी, और यही चीज़ साहिल को उससे मुतनफ़र कर रही थी। अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता? उसको घूरते हुए उसने झाड़ा। मुझे नहीं आता, तुम्हें तो आता है ना, तुम ही देख लेते। या फिर ये आंखें गोटियां खेलने के लिए रखी हुई हैं? कौन सी तुम्हारी नहर का बंद टूट गया था जो यूं अंधाधुंध भागे चले जा रहे थे? उसने उसकी की गई एक बात को 4 से ज़रब देकर जवाब दिया था। ये तुम्हारी ज़ुबान चलाने की आदत मुझे आग लगाती है। उसने गुस्से से मुट्ठियां बेंची। तो जल कर मर क्यों नहीं जाते? मिनशा ने तड़क कर कहा। शट अप, वो दबा दबा सा चिल्लाया। सेम टू यू, उसने मुतमिन अंदाज में जवाब दिया। तो साहिल की उसका गला दबाने की तमन्ना ने ज़ोर पकड़ा। वो लम्हा ब लम्हा उसके इश्ताल को हवा दे रही थी और ख़ुद ऐसे मुतमिन खड़ी थी जैसे हवा ही कुछ ना हो। हालांकि उसके शिद्दत पकड़ते गुस्से से वो अंदर ही अंदर खासी डरी हुई थी, मगर जब मुसरत बेगम और माहिर को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा तो उसे तसल्ली हुई कि कम अज़ कम वो उसे हाथ नहीं उठाने देंगे। यूँ मारे तैश के वो उसकी तरफ बढ़ा जब मुसरत बेगम की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। क्या कर रहे हो? अफसोस कि तुम्हें तुम्हारी तालीम भी न सिखा सकी कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते। चीख चिल्लाकर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी साबित करना चाह रहे हो? मुसरत बेगम ने सख्त लहजे में कहा। आपने देखा नहीं कैसे ज़ुबान चला रही है? 2-4 लफ्ज़ पढ़कर ये औकात भूल जाती हैं कि उनकी असल जगह कहाँ है। उसको समझा दें, वरना उनकी कमीनों को कैसे कंट्रोल किया जाता है मुझे अच्छे से पता है। उसने हकारत भरे लहजे में कहा। ओह हेलो मिस्टर, तुम्हें अपनी औरतों, अपनी बहन बेटियों को जूती बराबर समझना है तो समझो, मगर मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। दोबारा ये चुदराहट मुझ पर जमाने की कोशिश मत करना। तुम बादशाह हो या शहजादे, मुझे रत्ती बराबर की परवाह नहीं है। अपने घर की शहजादी हूँ, फजूल के रोब सहने की आदत नहीं, और ना ही आइंदा अपनी मुलाजमा समझकर मुझे अंडर स्टेटमेंट करना। उसकी बात ने मिनशा को आग लगा दी थी। तुम हद से बढ़ रही हो, वो एक बार फिर कराया था। साहिल, बहुत हो गया तमाशा, जाओ जहाँ जाना है, वरना अपने कमरे में जाओ, मुसरत बेगम ने 2 टोक अंदाज में कहा। देख लूँगा तुम्हें तो। वो जलता भुनता बाहर निकल गया। शौक से यहीं होती हूँ। मिनशा ने पीछे से हाँक लगाई और नखुवत से सर झटकती वापस क्वार्टर पलट गई। असफी का नंबर मिलाकर दो मुझे, मुसरत बेगम ने पास खड़े माहिर से कहा। उसके सख्ती से आपस में पैवस्त होंठ और चिंगारियाँ उगलती आंखें उसके बमुश्किल जब्त करने का पता दे रहे थे। माहिर, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरे साथ कमरे में आओ। उसको दरवाजे से बाहर निकलकर गेट से निकलती साहिल की गाड़ी को खूनखार नज़रों से देखते माहिर को कहा तो वो सर हिलाता उनके पीछे चल दिया। मिनशी के साथ तुम शहर चले जाओ, एक तो चेक करके स्टोर से दवाइयाँ ले आना और दूसरा हिसाब भी खुद कर लेना। पिछली बार भी जब गफ़ार भाई ने हिसाब किया था तो उस डीलर ने 10,000 इजाफी बता रखे थे। कम वक्त बेईमानी पर उतर आया है। चौधरी कादर ने असफन से कहा। वो दोनों डेरे पर बैठे धान की फसल के लिए खाद और दूसरी दवाइयाँ का हिसाब किताब कर रहे थे। जी बाबा, मैं चला जाता हूँ, अभी निकल जाऊँ? जल्दी जाओगे तो जल्दी वापस आ जाऊँगा, वहाँ पर बहुत काफ़ी वक्त लग जाएगा। और अपनी माँ को तो जानते ही हो, जब तक घर ना पहुँच जाओ वो परेशान रहती हैं। जी बाबा, असफंद उठते हुए बोला और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो भी घर जाने के लिए उठे। अभी दरवाजे तक ही पहुंचे होंगे कि मोबाइल की बजती बैल ने उन्हें मुतवज्जे किया। वो वापस आकर इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा नीचे झुके तो सोफे की हत्थी और सीट के दरमियान पड़ा असफंद का मोबाइल बज रहा था। उन्होंने उठाकर देखा तो माहिर की कॉल थी। उन्होंने रिसीव करके कान से लगाया तो उनके कुछ बोलने से पहले ही मुसरत बेगम की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। साहिल को
तुम समझाओगे या मुझे रोकना पड़ेगा? उसको समझा दो, अपनी हद में रहे। मेरी बेटी किसी की गुलाम नहीं है जो कोई भी ऐरा गहरा आकर उस पर हुक्म चलाना शुरू हो जाएगा। मैं अम्मा की बातें बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ और ये साहिल जब भी मौका मिलता है उसको बेइज्जत कर देता है। देखो अस्फी, तुमने वादा किया था कि उसकी हिफाजत करोगे। उससे तो अच्छा था वो कभी वापस ना आती। उसको अगर यही सब कुछ झेलना था तो इतने सालों तक उसको उसके असल से दूर क्यों रखा? मेरे 20 साल की रियाजत को खाक में मिला रहे हो तुम। नुसरत बेगम जो बोलना शुरू हुई तो उन्होंने सांस लेने की जहमत भी नहीं की थी। चौधरी कादर के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला तो माहिर की बात सुनकर वो अपना खुला मुंह बंद करना ही भूल गए। मामा ठीक कह रही हैं, आज साहिल भाई ने मिनशा को बहुत बुरी तरह से झिड़का है और मैं खामोश तमाशाई बना खड़ा देखता रहा। उस दिन टेबल पर भी सिर्फ और सिर्फ आपके इशारा करने पर खामोश हो गया था, वरना आप जानते हैं जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। अगर ऐसे ही खामोश से उसको बेइज्जत होता देखना है तो बेहतर ये नहीं कि उसको वापस जाने दिया जाए। कम से कम मैं तो उस हक में नहीं हूँ कि बाप की छत तले और 4 भाइयों के होते हुए उनकी आंखों के सामने बात बात पर जलील किया जाए। उसके आखिरी बात पर चौधरी कादर के हाथ से मोबाइल छूटकर सोफे पर जा गिरा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।